مسجد نبوی اور گنبد خضرا سے متعلق حیرت انگیز حقائق جو کہ یقیناً آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ مسجد نبوی پر موجود سبز گنبد گنبد خضرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس سے دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کا محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ یہ گنبد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی پر موجود یہ گنبد 678 ہجری بمطابق 1279 عیسوی کے اندر تعمیر کروایا گیا تھا، اور شروع کے اندر اس کا رنگ سفید اور نیلا تھا اور اس کو لکڑی کی مدد سے بنایا گیا تھا، مگر اس کے بعد سال 1481 عیسوی کے اندر یہاں پر لگنے والی ایک آگ کی وجہ سے یہ گنبد بری طرح سے متاثر ہوا، جس کے بعد اس کو لکڑی کی بجائے اینٹوں سے بنایا گیا، اور اس کے بعد مضبوطی کے لیے اس میں سیسہ کا بھی استعمال کیا گیا۔ سال 1818 کے اندر عثمانی سلطان محمد بن عبد الحمید نے اس کے سفید اور نیلے رنگ کو پہلی بار سبز رنگ کے اندر تبدیل کر دیا اور اس کو گنبد خضرا یعنی سبز گنبد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اگر اس گنبد کو غور سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک کھڑکی صاف نظر آتی ہے، جس کے حوالے سے کئی کہانیاں مشہور ہیں، جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک شیطان صفت آدمی نے ایک دفعہ اس گنبد کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت آسمان سے آنے والی بجلی اس آدمی پر گری اور وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے جب گنبد پر ایک آدمی کی لاش کو لٹکتے دیکھا تو انہوں نے اس کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وقت مدینے میں رہنے والے ایک نیک اور پرہیزگار انسان نے خواب دیکھا، جس میں اسے کہا گیا کہ اس لاش کو وہیں پر رہنے دو، وہیں پر دفنا دو جہاں پر یہ موجود ہے، جس کے بعد اس آدمی کی لاش کو وہیں پر دفن کر دیا گیا اور اس جگہ پر ایک کھڑکی کو بنا دیا گیا۔ لیکن تاریخ کے اندر اس کا کوئی ثبوت، کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت کہانی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اسے اس لیے بھی رکھا گیا تھا کہ آسمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کا رشتہ قائم رہ سکے، لیکن اس کا بھی کسی تاریخ کے اندر کوئی حوالہ، کوئی ذکر موجود ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ونڈو کو آرکیٹیکچر ڈیزائن کے اندر شامل کیا گیا تھا تاکہ اندر ہوا اور روشنی داخل ہو سکے، کیونکہ جس ٹائم کے اندر اس کو بنایا گیا تھا اس ٹائم میں روشنی کا نہ تو انتظام تھا اور نہ کوئی ایئر کنڈیشنر یہاں پر موجود تھا، اسی لیے آج کے دور کے اندر کیونکہ اس کی ضرورت باقی نہیں ہے، اور دوسری وجہ کہ بارش کا پانی گنبد کے اندر نہ آ سکے، اسی لیے اس ونڈو کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ آج اس گنبد خضرا، مسجد نبوی اور مسجد الحرام کی تمام دیکھ بھال، اس کی صفائی، رینوویشن کی تمام ذمہ داری سعودی حکومت نے باقاعدہ ایک ادارے کے حوالے کی ہوئی ہے، جس کا نام ہے جنرل پریزیڈنسی فار دا افیئرس آف ٹو ہولی ماسک۔ اس ادارے کے اندر خاص طور پر ایسے لوگوں کو چن کر رکھا جاتا ہے جو کہ اس کام کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے باہر موجود سنہری جالیوں کے پاس ٹوٹل 8 پلرز موجود ہیں، اور ہر ایک پلر کی اپنی ایک الگ کہانی ہے۔ یہ تمام پلرز دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر موجود اور گھر سے باہر موجود ایک خاص قسم کی لوکیشن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلے پلر کا نام ہے استوانہ السریر، پلر آف دی بیڈ۔ یہ پلر اس لائن کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر موجود تھا، اور اسی جگہ پر آپ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرے پلر کا نام ہے استوانہ ابو لبابہ۔ اس لوکیشن کے پیچھے ایک مکمل سٹوری ہے جو کہ ویسے تو بہت لمبی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے شارٹ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا نام تھا ابو لبابہ ابن عبد المندر۔ سال 637 کے اندر جب غزوہ خندق ہوئی، جسے غزوہ عذاب بھی کہا جاتا ہے، تو قریش مکہ اپنا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کا مکمل صفایا کرنے آئے تھے، لیکن خندق کی وجہ سے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ مدینہ کے دو طرف سے پہاڑ قدرتی طور پر ان کے لیے رکاوٹ تھے، تو ایک طرف سے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے قلعے تھے، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، چاہے دشمن مسلمانوں کا ہو یا پھر یہود کا۔ لیکن بنو قریظہ نے بدعہدی کر کے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ بعد میں لمبے انتظار، سخت سردی، آندھی، طوفان، ریت کے طوفان، کسی مدد کے نہ آنے کی امید، اور بنو قریظہ اور قریش مکہ کے درمیان ایک صحابی رسول نے، جو پہلے تو اسی یہودی قبیلہ سے تھے لیکن انہوں نے اینڈ ٹائم پر اسلام قبول کر لیا، اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کو مایوس کر دیا، اور یہ جنگ ٹل گئی۔ قریش مکہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ لہٰذا اب بنو قریظہ سے بدلہ لینے کی باری آئی، تو یہود نے ابو لبابہ کو اپنا ثالثی بننے کا کہا، کیونکہ وہ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ بنو قریظہ کے سردار نے ابو لبابہ سے سوال کیا کہ کیا ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے۔ ابو لبابہ میں کیونکہ اپنی قوم کے ساتھ ایک وقت تک رہنے کی وجہ سے ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، تو انہوں نے جواب میں اشارے سے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر رکھا اور یہ اشارہ دیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اگر یہ یہود معافی مانگ لیتے تو اللہ کے رسول ان کو معاف کر کے زیادہ سے زیادہ شہر سے نکال دیتے۔
ابو لبابہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ شرمندگی سے بھرے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے پلر کے ساتھ خود کو لگا کر خوب روتے رہے اور اپنی اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگی، اور یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ آپ صرف نماز اور کھانے کے لیے اس پلر سے ہٹتے تھے، اس کے علاوہ صبح و شام بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے، یہاں تک کہ سورہ التوبہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا حکم دیا، اور آیت 102 کے اندر اللہ نے فرمایا، اور کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات ان تمام صحابہ کے لیے تھی جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی غلطیاں کی اور اس کا احساس ہونے پر اللہ سے معافی مانگی اور توبہ بھی کی۔ ان تمام صحابہ میں ابو لبابہ بھی شامل تھے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو پلر کے پاس جا کر یہ خوشخبری دی اور ان کو یہاں سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اس پلر کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی نشانی کے طور پر ابو لبابہ کے نام سے ہی منسوب کر دیا گیا، جو کہ آج بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ تیسرے پلر کا نام ہے استوانہ الحراس، پلر آف دا گارڈ یا حفاظت کرنے والا پلر۔ یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت صحابہ اپنی پروٹیکشن کے اندر رکھا کرتے تھے جب قریش مکہ کی طرف سے آپ کو جان کا خطرہ تھا، تو تمام صحابہ ایک دائرہ بنا کر آپ کے ارد گرد آپ کی حفاظت کے لیے اسی جگہ پر موجود ہوتے تھے۔ چوتھے کا نام ہے استوانہ الوفود، پلر آف ڈیلیگیشنز۔ یہ اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں اور شہروں سے آنے والے وفد کے لوگوں کو ملا کرتے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، ان کا اسلام قبول کرتے یا پھر ان سے کوئی معاہدہ کرتے۔ پانچویں پلر کا نام ہے استوانہ الحنانہ، پلر آف دا ڈیڈ پام ٹرنک۔ یہ ستون اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر وہ مشہور کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب اس کی جگہ ممبر بنایا گیا تو وہ تنا رونے لگا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر اس کو تسلی دی۔ چھٹے کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ یہ پلر مسجد نبوی سے جڑی اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے۔ ساتویں کا نام ہے استوانہ المہاجرین، پلر آف دا امیگرینٹس۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس پلر کی لائن کے اندر وہ صحابی بیٹھا کرتے تھے جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے یہاں پر جمع ہوتے۔ اور آخری یا آٹھویں کا نام ہے استوانہ المہراس، پلر آف دا گارڈین پوسٹ۔ یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پر مولا علی علیہ السلام ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کھڑے رہتے، جب بھی انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج بھی یہ تمام پلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران آپ کی کوششوں، دین کے لیے آپ کی قربانیوں، محنت اور روحانی سکون کے لیے یہاں پر بنائے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو آج بھی ان کے بارے میں اور ان کی تاریخ کا پتہ تک نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے بعد اگر آپ کو مسجد نبوی میں جانے کا موقع ملے تو اسی احساس کے ساتھ ان پلرز کو ضرور دیکھیں جس مقصد کے لیے انہیں آج بھی یہاں پر نشانی کے طور پر چھوڑا گیا ہے، یعنی روحانی سکون۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔